سفر ظلم میں رہ کے یہ آتی تھی صدا، بابا آہستہ چلو گھٹتا ہے دم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر ظلم ایپیسوڈ نمبر 8 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس میں وہ انتہائی ظلم جو اہل حرم پر ڈھایا گیا، جو مظالم ان پر ڈھائی گئی، ان کا تذکرہ روزانہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دعا یہ ہے پروردگار عالم سے کہ خداوندہ ہماری عزاداریوں کو، ہمارے عزاخانوں کو اور ہمارے عزادار بچوں کو سلامت رکھے۔ قطرے اشک آنکھوں میں آ جائے تو خدا ہمارے ان آنسوؤں کے بدلے میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا کرے اور شہزادی کونین ہم سے راضی ہو جائے۔ سفر ظلم میں انتہائی سفر جو ظلمت سے بھرا تھا، جو ظلم زور سے بھرا تھا، تکلیفوں سے بھرا تھا، ان منزلوں کو طے کرتے کرتے دختر علی و فاطمہ دربار سے گزرتے ہوئے، بازاروں سے گزرتے ہوئے، زندانوں سے گزرتے ہوئے سرزمین مدینہ تک پہنچی ہے، اور انتہائی بے بسی کے عالم میں بیان کرتی چلی جاتی ہے کہ ہم پر وہ مظالم ڈھائے گئے، ہم پر وہ تکلیفیں ڈھائی گئی۔ عزیزان گرامی، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اور سلسلہ در سلسلہ جو ظلم کا شروع تھا، انتہائی ان کرداروں والی خواتینوں کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ضائع نہ ہونے دیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں انہی خواتین کا تھوڑا تذکرہ آج میں پھر کروں گی کہ جن میں ایک خواتین کا جس کا تذکرہ ملتا ہے، جن کا نام ہے فقیہ جوزہ عبداللہ بن عراقی۔ جناب فقیہ خادمہ جناب ام رباب سلام اللہ علیہ تھی، شہزادی ام رباب کی کنیز اور خادمہ تھی۔ ہر وقت جناب ام رباب کے ہمراہ رہا کرتی تھی، اور مولا حسین نے اپنی خادمہ کے عقد جو ہے وہ عبداللہ بن عراقی سے کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب ان کا عقد عبداللہ بن عراقی جو مولا کے چاہنے والوں میں سے تھے ان کے ساتھ ہو گیا، تو جناب فقیہ نے امام حسین سے اجازت چاہی اور کہا کہ جس طرح سے میں خدمت کرتی آئی ہوں شہزادی ام رباب کی، میں اسی طرح سے خدمت کرتی چلی جاؤں گی، اور اجازت ملی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ بن عراقی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اپنی جوزہ فقیہ کے ساتھ، اور ان کے بیٹے جن کا نام قارب بیان کیا جاتا ہے، قارب کے ساتھ کرب و بلا میں پہنچے، اور امام حسین علیہ السلام پر جانوں کو قربان کر دیا عبداللہ بن عراقی نے، اور اجازت مانگی جناب قارب نے۔ اور جناب فقیہ وہ جوزہ ہے جناب عبداللہ بن عراقی تھی کہ جس نے اپنے بیٹے کو
زندگی میں یہی درس دیا تھا، یہی تعلیم دی تھی اور یہی سکھایا تھا خدمت کر کے، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اپنے بیٹے کے دل میں ڈال ڈال کر یہ بتایا تھا کہ میرے لال، جب ان پر مصیبتوں کا وقت آن پڑے تو تم ان پر قربان ہو جانا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فقیہ جب بیویوں کو اسیر کر کے درباروں میں، بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا، اور جب بیویوں کو پیدل چلایا جاتا تھا یا شہزادیوں کو کوڑے مارے جاتے تھے یا تازیانے مارے جاتے تھے، تو اس وقت جناب فقیہ جناب ام رباب کی ڈھارس بنتی تھی، اور جب کوئی ظالم جناب فقیہ کی جناب ام رباب کو تازیانے مارنے آتا تھا تو جناب فقیہ اپنے آپ کو آگے بڑھا دیتی تھی، اور کئی تازیانے، کئی کوڑے جناب زینب کی حفاظت کرتے ہوئے، جناب ام کلثوم کی حفاظت کرتے ہوئے، جناب ام رباب کی حفاظت کرتے ہوئے جناب فقیہ نے اپنے بدن پر کھائے۔ کیفیت جو بیان کی جاتی ہے کہ ہر ان مظالم کو جب بیویوں پر ڈھائی جاتی تھی، جو مصیبتیں بیویوں پر ڈھائی جاتی تھی، وہ ساری مصیبتوں کو جناب فقیہ اپنے اوپر لے لیا کرتی تھی۔ چاہے وہ ننھی سی سکینہ پر کوڑا لگتا ہو تو اپنے دامن پر لے لیتی تھی، یا چاہے ام رباب پر کوڑا تازیانہ لگتا ہو وہ اپنے بدن پر لے لیا کرتی تھی۔ جناب فقیہ وہ خاتون تھی کہ جس نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے راستے در راستے غازار و کوفہ درباروں میں التجا کر کے کہا کہ یہ آقا حسین کی دختر ہے کہ تھوڑا سا پانی سے دے دو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ننھی سی سکینہ بے ہوشی کے عالم میں نڈھال ہو جایا کرتی تھی، پیاس کی شدت سے، بھوک کی کیفیت سے جب خود کو برداشت نہیں کر پاتی تھی اور نڈھال ہو جایا کرتی تھی، تو جناب فقیہ اپنے سینے پر، چونکہ ہر بی بی کے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے تھے، تو جناب فقیہ اپنے اوپر جناب سکینہ کو لے لیا کرتی تھی، اور جو بندے ہاتھوں کی کوہنیاں ہوتی تھی جناب فقیہ اس سے جناب سکینہ کو سنبھالتی تھی۔ اور جب ظالم جناب فقیہ کو تازیانے اس لیے لگاتا تھا کہ تو ننھی سی سکینہ کو چھوڑ کہ ہمیں اسے پیدل چلانا ہے، جناب فقیہ بی بی کی آواز بن کے کہتی تھی کہ ان میں کہاں طاقت ہے کہ یہ قدم بقدم آگے بڑھاتی جائیں گی، اور شہزادی سکینہ کے لگتے ہوئے تازیانوں، لگتے ہوئے کوڑوں کو اپنے بدن پر لے لیا کرتی۔ ایک خادمہ اس کردار پر نظر آئی کہ جس کا سب کچھ کربلا میں قربان ہو گیا۔ اسی طرح سے کردار اہل بیت کے گھرانے کی، بنی ہاشم کے گھرانے سے ایک خواتین ہمیں جناب ام لیلہ ملتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن کا نام میمونہ تھا، جن کی والدہ کا نام میمونہ اور جن کے والد کا نام مرہ تھا۔ مرہ اور میمونہ کی بیٹی تھی، آپ امام حسین علیہ السلام کی جوزہ تھی، جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، جن کی قربانی کہنے کے لیے کافی ہے کہ جس نے 18 سال اس جوان بیٹے کو پالا ہو جو ہم شکل پیغمبر تھا، جو ہم شکل رسول تھا، ہو بہو گفتار میں، رفتار میں، کردار میں شہزادے جناب علی اکبر ام لیلہ نے ہم شکل نبی کی خدمت کی تھی، ان کی تربیت کی تھی، انہیں پالا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بعد جناب علی اکبر کے جب بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا اور کوفے اور شام کے بازاروں میں، کوفے اور شام کے درباروں میں جاتے جاتے جب سروں کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا جاتا تھا
جناب علی اکبر کا سر اتنا خوبصورت نظر آتا تھا، اتنا خوبصورت نظر آتا تھا، کیوں نہ ہو، ہم شکل رسول ہے۔ جب ان کا سر اتنا خوبصورت نظر آتا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام لیلہ نظر دیکھتی تھی کہ جو عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے اہل حرم کا آتی تھی کوفے کے بازاروں میں یا شام کے بازاروں میں یا گلیوں میں، تو جب ان کی نظر پڑتی تھی جناب علی اکبر کے سر پر تو وہ بیویاں کہا کرتی تھی کہ کاش اس کی ماں مر گئی ہو۔ جناب ام لیلہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور جناب ام لیلہ سوال کرتی تھی کہ کیوں تم نے ایسا کہا کہ اس کی ماں مر گئی ہو؟ تو کہا جاتا تھا کہ اتنے خوبصورت بچے کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھ کر کون سی ماں زندہ رہے گی؟ اور جناب ام لیلہ بہت گریا کرتی تھی اور گریا کر کے کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی ماں اب تک زندہ ہے۔ یہ تکلیف، یہ منزلت، یہ مصیبت جو ڈھائی گئی، وہ ایک ماں پر جو ڈھائی جاتی کسی قربانی سے کم نہیں ہوتی۔ جس نے نازوں سے پالا، یہ سوچ کر پالا ہو کہ میں دلہن لاؤں گی، شادی رچاؤں گی، صحرا سجاؤں گی، اور اس ماں کے ارمان جب خاک و خون میں گل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب ام رباب وہ بھی، جناب ام لیلہ وہ بی تھی کہ جس نے ہر مظالم کو برداشت کیا، ہر تکلیفوں کو اٹھاتی رہی اور جناب زینب سلام اللہ کا ساتھ دیتی رہی۔ اس کے بعد ایک اہل بیت ہی کے گھرانے میں بنی ہاشم کے کنبے کی ایک اور خاتون ملتی جن کا نام ہے جناب ام فروا۔ تاریخ بتاتی ہے جو امام حسن علیہ السلام کی جوزہ تھی، جو بڑی کم سنی کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام فروا ہمیشہ خدا کا شکر بجا لایا کرتی تھی اور کہتی چلی جاتی تھی کہ خدا نے مجھے جوانان جنت کی جوزہ بنایا ہے اور ان کی خدمت کرنے کا مجھے موقع عطا کیا۔ شہزادی ام فروا کے 2 بیٹے تھے جو کرب و بلا میں شہید کر دیے گئے۔ ایک جناب قاسم علیہ السلام اور دوسرے جناب عبداللہ علیہ السلام۔ جناب قاسم کی عمر 13 سے 14 برس کی بتائی جاتی ہے کہ جن کی نظروں میں موت شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ عورت دنیا میں جب بڑی جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے اور گود میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو دیکھ دیکھ کے کہتی چلی جاتی ہے کہ تیرے سہارے اب میں اپنی زندگی گزار لوں گی، تمہارے سہارے میں جی لوں گی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہی بیٹا 13 برس کی عمر میں ایک ماں سے مرنے کی اجازت مانگنے آ جائے، اس ماں کی اس قربانی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، جو یہ سوچ کر جیتی آئی ہے کہ میں اپنے بچے کے سہارے جی جاؤں، اور وہ بچہ موت کی اجازت کے لیے آیا۔ چھوٹی سی عمر میں جب شہزادی ام فروا بیوہ ہوئی، تقریباً جناب قاسم کی عمر 2 برس یا 2.5 برس کی تھی۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کے ماں سکون لیا کرتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ساری ان ماؤں کا کردار ہے کہ جو ہمیں بڑا خوبصورت درس دے جاتی ہے۔ یہ کردار ہے ان ماؤں کا کہ جو یہ بتاتی کہ اگر اسلام پر مشکلیں آن پڑے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اسلام پر قربان کر دیں اور اپنے دین کو، اپنے اسلام کے پرچم کو بلند کریں۔ عزیزان گرامی، ایک تذکرہ جس بی بی کا ملتا ہے وہ ہے جناب رقیہ
جو کہ مولا علی علیہ السلام کی بیٹی کہلائی گئی، اور جناب ام حبیبہ جن کا نام لکھا گیا، اور والدہ جناب ام حبیبہ تھی، جن کی شادی جناب رقیہ جو مولا علی علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جناب ام حبیبہ تھی، تاریخ نے لکھا ہے، جن کی شادی جناب مسلم ابن عقیل سے کروائی گئی تھی، جن سے 3 اولادیں تھی کا تذکرہ تاریخ میں لکھا ہے۔ ایک جناب محمد بن مسلم ابن عقیل، جناب ابراہیم بن مسلم ابن عقیل، اور ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا عاتقہ، یا کچھ کتابوں میں جن کا نام بتایا گیا ہے حمیدہ۔ یہ تینوں کرب و بلا میں موجود تھے۔ تاریخ بتاتی کہ جناب محمد اور جناب ابراہیم، جنہیں ہم طفلان مسلم کہتے ہیں، کہ جو سرزمین کوفہ پر قربان ہو گئے، اور جناب عاتقہ یا جناب حمیدہ جو بھی نام تھا، امام حسین علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع ہو گئی، تو جناب عاتقہ یا جناب حمیدہ کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا اور ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کرنا کہ آپ کے بعد آپ کا چچا موجود ہے جو آپ کو بابا کی طرح محبت کرے۔ جناب عاتقہ بیان کرتی ہے کہ مجھے ذرہ برابر بھی میرے چچا کے ذریعے احساس یتیمی نہ ہوا، اور اسی لیے تو جناب سکینہ نے یہ سوال عصر عاشور امام حسین سے پوچھا، اور پوچھ کر یہ پوچھا تھا کہ بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ اور بی بی نے جب یہ سوال پوچھا تھا تو مولا نے کہا تھا کیوں میری لاڈلی؟ کہ بابا جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، جب کوئی رخصت ہو جاتا ہے، جب کسی کا بابا مارا جاتا ہے، تو کہ بابا ان کے بعد ان کا چچا ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے، لیکن میرا تو چچا بھی مارا گیا۔ اس سوال کا جواب میں نہیں جانتی کہ مولا نے کس لہجے میں کس طرح سے دیا ہوگا، لیکن شاید مولا نے کہا ہوگا سکینہ یتیمی کے معنی آپ کے لیے بدل جائیں گے جب آپ کے گالوں پر تماچے لگے، جب آپ کے کانوں سے بوندے چھینے جائیں، اور جب آپ کے رخساروں پر تماچوں کے نیل نشان نظر آئے، سمجھنا آپ یتیم ہو گئے۔ جناب رقیہ کی بیٹی عاتقہ، جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی عاتقہ عمر میں 12 برس کی بتائی جاتی ہے، اور یہ 12 برس کی بچی کوفہ اور شام کی مصیبتوں کو برداشت کرتی چلی جاتی، بھوک اور پیاس کی شدت گہری ہوتی چلی جاتی، جو یہ جانتی ہے میرا بابا بھی مارا گیا، میرے بھائی بھی مارے گئے، لیکن کہتے ہیں کہ ننھی سی سکینہ کی ڈھارس بنتی چلی جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک خواتین کا تذکرہ ہمیں اور ملتا ہے، وہ ہے جناب فاطمہ بنت حسن، جو کہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور چوتھے امام کی جوزہ تھی، اور 5ویں امام کی والدہ ماجدہ تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد مولا سجاد کو ایک دن کے تپتے ہوئے بخار میں دیکھتی تھی، اس تکلیف میں دیکھتی تھی، تو جناب سجاد کا مولا سجاد کا ساتھ جناب زینب کے ہمراہ مل کر دیا کرتی، توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے میرے مولا کو سنبھالا کرتی تھی، جناب باقر مولا باقر کی حفاظت کیا کرتی تھی، اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں اپنی پھوپھیوں کے ہمراہ پھرائی جاتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ
امامت کا سب سے بڑا سہارا جو بنی ہے وہ جناب فاطمہ بنت حسن ہے، کہ جس نے امام کا سہارا بنی اور جناب زینب سلام اللہ کا ساتھ دی۔ تاریخ میں ایک خاتون اور ملتی ہے جن کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں خدا نے لکھا ہے، تحریر کی گئی ہے، جو کنیزان جناب فاطمہ زہرا ہے، جن کا مقام اور جن کی منزلت کنیزی میں اس قدر تھی کہ بچوں نے جنہیں اماں کہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب میمونہ ان کا نام تھا، حبش کی ملکہ تھی، لیکن جناب فاطمہ زہرا سے اتنی محبت کیا کرتی تھی کہ بی بی سے محبت کے خاطر ملکیت کو چھوڑ کر کنیزی کو ایکسپٹ کر لیا تھا اور جناب فاطمہ زہرا کی خادمہ بن گئی، اور جناب فاطمہ زہرا نے ان کا نام فضہ رکھا۔ تاریخ کا جملہ بتاتے ہیں کہ جب رسول خدا کا زمانہ تھا اور رسول خدا نے جب جناب فاطمہ زہرا کو شہادت امام حسین علیہ السلام سنائی تھی، اس وقت پیچھے دروازے کے پردے کے آڑ میں شہزادی فضہ سارا منظر سنتی تھی، اور جب جناب فضہ نے سارا منظر سنا تو یہ جملہ بھی سنا کہ بی بی نے پوچھا تھا، بابا میرا حسین جب شہید ہوگا تو کیا میں رہوں گی؟ مولا نے کہا تھا، رسول نے کہا تھا، نہ میری لاڈلی۔ کہا بابا کیا علی ہوگے؟ کہا نہ میری بیٹی۔ کہا بابا کیا حسن ہوگے؟ کہا نہ میری بیٹی۔ کہا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہ میری بیٹی۔ اس وقت جناب فضہ نے جب یہ جملہ سنا اور رسول خدا کی خدمت میں آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی، یا رسول اللہ اگر میں کچھ مانگوں تو آپ مجھے دے دیجئے گا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ مانگو۔ تو بی بی نے کہا کہ کنیزی میں اگر کچھ دینا چاہتے ہو بطور اجرت تو مجھے اتنی طولانی عمر دے دیجئے یا رسول اللہ کہ میں آقا حسین کے ساتھ میدان کربلا میں رہوں اور آقا کے حق میں دعائیں خیر کروں۔ اس وقت رسول خدا نے جناب فضہ کے لیے دعا کی اور شہزادی کا ساتھ دیتی ہوئی جناب فضہ نظر آئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شہادت واقع ہو گئی امام حسین علیہ السلام کی اور بیویوں کو اسیر کر کے جب درباروں میں لایا گیا، کہتے یزید کے غلاموں پر بی بی فضہ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ سارے کے سارے حبش کے غلام نظر آتے۔ جناب فضہ نے ایک آواز دے کر کیا کہا، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں میمونہ ہوں۔ کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تمہارے حبش کی کوئی ملکہ اگر درباروں میں لائی جائے اسے ظالم رسوا کرے؟ تاریخ بتاتی ہے جتنے ہاتھوں میں تلواریں تھی وہ میان میں ڈال دی گئی اور یزید کے سامنے وہ تماموں کے تمام غلاموں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم ان پر تلوار نہیں چلائیں گے، ورنہ ہم سارے جمع ہو کر ایک تلوار چل جائے گی اور وہ تم پر ہوگی، حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یزید نے جب ننگی تلواروں کو دیکھا تھا تو یزید خوفزدہ ہو گیا اور خوفزدہ ہو کر غلاموں سے کہتا ہے جلدی کرو کہ انہیں قید کر لو۔ اور جب یہ جناب فضہ کا آواز کی للکار کو جناب زینب نے سنا ہے تو کہا بابا حبش کے غلام بھی حبش کی ملکہ کے سامنے اپنے سروں کو بلند نہیں کرتے، کائنات کے مالک کی بیٹی دربار میں آ گئی ہے اور نامحرموں کا مجمع دختر علی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔
تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فضہ وہ لیڈی تھی کہ جس نے سب سے زیادہ حفاظت ایک امام کی شہزادی کی، اور اس قدر بعد شہادت امام حسین امام کے محبت میں روتی رہی، مرثیہ خوانی کرتی رہی، اور وہ منزل آئی کہ جب جناب فضہ نے موت کی آغوش میں پناہ لے لی، لیکن اس وقت تک جناب فضہ کربلا کو یاد کر کر کے روتی تھی، مولا حسین مولا عباس کو یاد کر کر کے روتی تھی، اور سب سے زیادہ گریہ جو کرتی تھی نا وہ ننھی سی سکینہ کی مظلومی پر ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی، کچھ خواتین ہیں جن کا تذکرہ میں نے آج آپ کے سامنے کیا ہے، کسی نے اپنی جان سے، کسی نے اپنی اولاد کے ذریعے، یا کسی نے اپنے کردار کو اس طرح سے آگے بڑھا کر بی بی زینب کا ساتھ دیتے ہوئے کربلا کو زندگی بخشی ہے، اور یہی زندگی جو کربلا کو ملی ہے ان خواتینوں کے ذریعے، کہ جس کے ذریعے آج ہمارے گھروں میں عزا خانے ہیں، ہمارے گھروں میں فرش عزا ہے، گھر گھر میں ماتم کی صدا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ خواتینیں نہ ہوتی اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو آج اسلام کسی اور چیز کو رونما کر رہا ہوتا۔ احسان ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں حسینی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ خدا ہمیں کردار حسین پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ کل ایک اور ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کردار ہوتا ہے ایک خواتین کا، کس طرح سے کردار ہوتا ہے امامت کے بعد امامت کی حفاظت کا۔ اور انشاءاللہ وہ ایپیسوڈ لے کر کل جلدی آپ سے ملاقات کروں گی، اور انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ سے گزارش کرتی ہوں دیکھتے رہیے گا علی ٹی وی، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا پرسہ اور بانو خاندان کی تمام خواتینوں کا پرسہ مولا زمانے کے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے چلے جائیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔